السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ یہ باتیں ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے بہت مشقتیں برداشت کیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ اس کے عیادت کے لیے جاتے۔ جیسا کہ میں نے واقعہ سنایا تھا ایک یہودی کے بیٹے کے بارے میں کہ ایک یہودی کا نوجوان بچہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے پاس گئے اور اس بچے سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ جب حضور نے اس بچے سے کہا کلمہ پڑھ لو تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لو، اس کو پڑھ لو۔ اور وہ یہودی کا بیٹا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر سے نکلتے ہوئے اظہار فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو جہنم سے بچا لیا، اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، خوشی کے آثار آپ کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ میرے محترم بزرگوار دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، لوگوں کو درگزر کیا کرتے تھے، لوگوں کی غلطیاں جاننے کے باوجود آپ اس سے درگزر فرماتے تھے۔ میں نے ابھی خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوڑو مغفرت کی طرف، وسارعوا یعنی چلو تیزی کے ساتھ، دوڑو تیزی کے ساتھ، الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے، معافی کے لیے۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایک ایسا باغ بنا کے رکھا ہے جس کی
چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ نے اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی مغفرت طلب کرو، معافی کی طرف بڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ جب تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کے سامنے جب تم گر گراؤ گے تو اللہ تمہارے لیے ایک وسیع و عریض جنت تیار کر رکھا ہے، ایک باغ تیار کر رکھا ہے جس کے اندر آرائش کے ہر سامان موجود ہے، جہاں آرام ہی آرام ہے، تکلیف کی کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس کو میں نے تیار کیا متقیوں کے لیے، ہم نے اس کو بنایا ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ خود فرما رہا اگلی آیت میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو پوشیدہ طور پر اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ایک انسان خرچ کرتا ہے نام و نمود کے لیے، ایک انسان جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے بالکل بغیر کسی آواز اور پکارے کے انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے، اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اسی طریقے سے کہ انسان خرچ کرتا ہے خوشحالی کے اندر، اس کے پاس کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر طرح سے سہولتیں ہیں، خوشحالیاں ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، پیسے کی کمی نہیں، پھر وہ انسان خرچ کرتا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ لیکن ایک وہ انسان جس کی آمدنی محدود ہو، جو تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہو، جس کے گھر میں فاقہ ہو، جس کے گھر میں کھانے پینے کی دقت ہو، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو تنگی میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو متقی کہتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ متقی ہیں جو خرچ کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، غصے کو کے پینے والوں کو اللہ متقی کہہ رہا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والا انسان بھی متقی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، جب تمہیں غصہ آئے کسی پر تو تم غصے کو پی لو، برداشت کر لو، صبر و تحمل سے کام لو۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرو، معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں کبھی غصہ آ جائے۔ غصہ کس پہ آتا ہے؟ غصہ بیوی بچوں پہ بھی آتا ہے، غصہ اپنے ماتحتوں پر بھی آتا ہے، غصہ اپنے نوکر اور نوکرانیوں پر بھی آتا ہے، غصہ اپنے کام کاج کرنے والوں پر بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے کسی وجہ سے تو غصے پہ قابو پا لینا، غصے کو برداشت کر لینا، یہ متقیوں کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے، اس لیے غصے کو برداشت کر لینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
سب سے زیادہ غصہ انسان کو اپنے ماتحت ملازموں پہ آتا ہے۔ بیوی کوئی غلطی کر دے انسان تھوڑا برداشت کر لیتا ہے، بیوی ہے غلطی ہو گئی برداشت کر لی۔ بچوں سے غلطی ہو جائے باپ برداشت کر لیتا ہے، بچہ ہے نادان ہے غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر کسی ماتحت نوکر یا نوکرانی سے، دوسرے الفاظ میں آپ کے گھر میں کام کرنے والے مرد ہوں یا عورت، آپ کے کارخانے میں آپ کے آفس میں کام کرنے والے مرد ہوں یا عورت، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ عام باتیں بتا رہا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اپنے ماتحتوں پر برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سی غلطی ہو گئی تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غصے میں ان کو سزا بھی دے دیتے ہیں، اور آج کے دور میں بھرپور دل کھول کر گالیاں دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال حضور کی خدمت کیے، 10 سال بچپنا تھا ان کا۔ لیکن ایک موقع پر حضور نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس فلاں جگہ چلے جاؤ اور فلاں کام کر کے آ جاؤ، ایک کام کا حکم دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ چھوٹے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ان کی عمر کے کچھ بچے کھیلتے ہوئے مل گئے تو وہ بھی کھیلنے لگے، اور جس کام سے حضور نے ان کو بھیجا تھا وہ کام بھول گئے۔ دوست یار مل گئے کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور حضرت انس کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مڑ کر دیکھا کہ حضور کا دست مبارک میرے اس کندھوں پر ہے، اور حضور مسکرا رہے تھے۔ مسکراتے حضور نے کہا کہ انس، کیا میں جس کام کے لیے آپ سے کہا تھا اس کام کو بھول گئے؟ مسکراتے ہوئے فرمایا۔ اس موقع پر حضور نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ کیے، نہ ڈانٹے، نہ مارے۔ ایک معمولی نوجوان بچہ تھا، بھول گیا، صرف اتنا یاد دلایا ایک کام میں نے آپ سے کہا تھا بھول گئے کیا؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت 10 سال تک مسلسل کرتا رہا، کبھی کسی غلطی پہ آپ نے اف تک بھی نہیں کہا۔ ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات، آپ نے اف بھی نہیں کہا کہ انس تم نے ایسا کیوں کر لیا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس حدیث سے ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، ماتحتوں کے ساتھ خوشگوار مزاج میں بات کریں، خوش اسلوبی کے ساتھ بات کریں، اور بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پہ غصہ کرنا، بات بات پہ گالیاں دینا، بات بات پہ دھمکیاں دینا، یہ ایک اچھے انسان کی عادت کے خلاف ہے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ جب آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کام انجام دیں گے۔ آپ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی آپ کا احترام کریں گے آپ کے غائبانے میں۔
ورنہ آپ کے ڈر سے آپ کے سامنے آپ کا احترام کریں گے، غائبانے میں آپ کو گالیاں دیں گے، غائبانے میں آپ کی برائی بیان کریں گے، غائبانے میں آپ کی غیبت کریں گے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ کا حکم ہے غصہ کو پی لیا کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی لیا کرو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔